कैंडिडेट्स, आज हम उर्दू सीरीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। उर्दू सीरीज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट सवालात हैं वो हमने लिखे हैं, क्योंकि उर्दू एसएसटी में बहुत कंपलसरी एमसीक्यूज़ हैं। इनमें से अब आज जो आप 15 तारीख वाला पेपर उठा के देख लें तो उसमें उर्दू के बहुत इंपॉर्टेंट सवालात दिए गए हैं। तो उस हवाले से हम देखेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, वो है उर्दू की पहली तनकीदी किताब का नाम क्या है। उर्दू की जो उर्दू तारीख में जो सबसे पहली तनकीदी किताब लिखी गई थी उसका नाम क्या है। उसका नाम है मुक़द्दमा शेर व शायरी। सेकंड सवाल है, पतरस बुखारी किस हवाले से पहचाने जाते हैं। पतरस बुखारी सनफ गीत निगारी के हवाले से जाने जाते हैं। पतरस बुखारी गीत निगारी के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है इनका। मुगलों के ज़माने में सरकारी ज़बान कौन सी थी। मुगलों के ज़माने में जो सरकारी दफ्तरी ज़बान थी वो थी फ़ारसी। मुगलों के ज़माने में जो सरकारी ज़बान थी वो थी फ़ारसी। नेरिंग ख्याल किसकी किताब है। नेरिंग ख्याल इट्स अ बुक नेम, ये एक किताब का नाम है। नेरिंग ख्याल किताब किसकी है, वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी नेरिंग ख्याल किताब। अंग्रेज़ों ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए कौन सा कॉलेज कायम किया था। अंग्रेज़ों ने एक कॉलेज कायम किया था जिसका मकसद ये था कि उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, उर्दू लैंग्वेज को जो है ना दर्जा मीन्स के अहमियत दी जाए। उसके लिए उन्होंने एक कॉलेज कायम किया था। उस कॉलेज का नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेज़ों ने कायम किया था सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। उर्दू का पहला शायर कौन है। उर्दू के पहले शायर हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है उर्दू के पहले शायर हैं। मशहूर नज़म साकी नामा का खालिक कौन है। मशहूर नज़म जो साकी नामा एक नज़म है, उसके तख्लीकार, उसके खालिक कौन है, क्रिएट करने वाले कौन है, वो है अल्लामा इकबाल। साकी नामा इट्स अल्लामा इकबाल पोइम, ठीक है, याद रखिएगा। साकी नामा अल्लामा इकबाल की एक पोइम है, नज़म है। कपास का फूल किसकी तहरीर है। कपास का फूल तहरीर है अहमद नदीम कासमी की। कपास का फूल तहरीर है अहमद नदीम कासमी की। आगे सवाल है, किस शायर को खुदाए सुखन के किताब से याद किया गया है। कौन से शायर हैं जिनको खुदाए सुखन का खिताब दिया गया है, वो है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है। मशहूर नज़म आदमी नामा किस शायर की तख्लीक है। जो आदमी नामा एक मशहूर नज़म है वो किन की तख्लीक है, वो है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी के ये तख्लीक है। तरक्की पसंद तहरीक किस मुल्क से हिंदुस्तान आई थी। हिंदुस्तान में जो तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई थी वो किस मुल्क से आई थी, वो आई थी रूस से, रशिया से। उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है। उर्दू ज़बान के पहले नावल निगार कौन है, वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। उर्दू का पहला नावल निगार है डिप्टी नज़ीर अहमद। उर्दू का पहला नावल कौन सा है। उर्दू का जो पहला नावल है वो है मरातुल उरूस। उर्दू का पहला नावल कौन सा है, वो है मरातुल उरूस। जंगल की शहज़ादी किसकी नज़म है। जंगल की शहज़ादी इट्स अ पोइम, ये एक नज़म है। वो किन की लिखी हुई है, वो है जोश मली आबादी। जोश मली आबादी, ठीक है, याद रखिएगा, जोश मली आबादी की नज़म है जंगल की शहज़ादी। अभी आप 15 तारीख का जो टेस्ट हुआ है उसका पेपर उठा के देख लें, उनमें ऑलमोस्ट नज़म और बुक्स का नाम पूछा गया है। रुबाई किस अदब से आई है उर्दू ज़बान में। रुबाई जो है वो है फ़ारसी ज़बान से आई है। रुबाई बेसिकली किस ज़बान की है सनफ़, वो है फ़ारसी ज़बान की। मरसिया किस नोयत की शायरी को कहते हैं। मरसिया कहते हैं अलमिया को। इल्लिजी जिसमें कसीदा, जैसे जिसमें अलम, जिसमें दुख का इज़हार किया जाए, दुख के किसी मरे हुए इंसान के बारे में कोई कसीदे को सुना जाए, तो मरसिया नोयत किस शायर की है, वो है अलमिया की, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास सवाल है। आगे सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी की बुनियादी अनासर क्या हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने जो शायरी की है उनके बुनियादी अनासर क्या थे, वो हकीकत निगारी पे उन्होंने शायरी की है, हकीकत निगारी पे। उर्दू अफसाने का पहला हकीकत निगार किससे कहते हैं। उर्दू अफसाने के पहला हकीकत निगार जो हैं वो हैं प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद जाने जाते हैं उर्दू के अफसाने हकीकत निगार के। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद किस नज़रे पर रखी गई थी। जो तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद जो रखी गई थी वो रखी गई थी मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म की बेस पे ये जो है ना तरक्की पसंद तहरीक शुरू किया गया था, बेस
بیس ترقی پسند جو تحریک تھی اس کا بیس کیا تھا؟ وہ تھا مارکسزم۔ لیلا کے خطوط کس کی کتاب ہے؟ لیلا کے خطوط ایک بک نے، یہ لکھی ہے قاضی عبدالغفار نے۔ شعر آشوب کے حوالے سے اردو شاعری کا بڑا نام بتائیں۔ ظفر علی خان ہے۔ شعر آشوب کے حوالے سے اردو کا بڑا نام جو ہے وہ ہے ظفر علی خان۔ شعر آشوب کس نوعیت کی صنف شاعری ہے؟ شعر آشوب میں معاشرتی بدحالی کے بارے میں شاعری کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ معاشرتی جو بدحالی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کون سی صنف استعمال کی جاتی ہے شاعری میں؟ وہ ہے شعر آشوب۔ غزل کے کون سے شعر کو مطلع کہتے ہیں؟ غزل کے اس حصے کو مطلع کہا جاتا ہے جو پہلا حصہ ہو۔ غزل کی پہلی لائن کو مطلع کہا جاتا ہے۔ تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تلمیح جو ہوتی ہے وہ تاریخی اشارہ۔ تاریخی اشارہ کسی شاعری میں اگر تاریخ کو بیان کیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں تلمیح۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس سوالات ہیں۔ اردو زبان میں گیت نگاری کی ابتدا کس شاعر نے کی تھی؟ اردو زبان میں گیت نگاری کی ابتدا جو تھی وہ شاعر انہوں نے کی تھی، وہ تھے امیر خسرو۔ امیر خسرو نے جو ہے گیت نگاری کی ابتدا کی تھی اردو زبان میں۔ واسو خط کس انداز کی شاعری کو کہتے ہیں؟ واسو خط طنزیہ انداز کو کہتے ہیں۔ جس شاعری میں طنزیہ بیان کیا جائے، طنز کیا جائے، اس شاعری کی صنف کو ہم کہتے ہیں واسو خط۔ ریختہ کس انداز کی شاعری کو کہتے ہیں ہوتی ہے، یا کون سی شاعری کو کہتے ہیں ریختہ؟ ریختہ یہ زنانہ شاعری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فیمنزم، فیمیل شاعری جو ہوتی ہے پوئٹری، اس کو ہم کہتے ہیں ریختہ۔ بازار حسن کس کا ناول ہے؟ بازار حسن پریم چند کے ناول ہے، ٹھیک ہے، بازار حسن پریم چند نے لکھی تھی۔ ٹیڑھی لکیر کس کی تصنیف ہے؟ ٹیڑھی لکیر جو ہے وہ لکھی تھی عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی نے ٹیڑھی لکیر لکھی تھی۔ آگے سوال ہے، جاسوسی ناول کا آغاز کس نے کیا تھا؟ جاسوسی ناول کا آغاز کیا تھا ابن صفی نے۔ سب سے پہلا جو ناول جاسوسی ناول لکھا تھا وہ ابن صفی نے اس صنف کو اس طریقے کو شروع کیا تھا۔ سب سے پہلا جاسوسی ناول کے آغاز کہاں سے ہوئی تھی؟ ابن صفی نے کی تھی۔ نثر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نثر کا لفظ ہے، نثر لفظی میننگ ہے بکھرا ہوا۔ نثر کا لفظی معنی ہے بکھرا ہوا۔ اردو زبان کے حوالے سے پہلے تحریک کا نام بتائیں۔ اردو زبان میں جو پہلی تحریک تھی وہ کون سی تھی؟ علی گڑھ تحریک۔ سب سے پہلی تحریک اردو زبان کے حوالے سے ہے وہ ہے علی گڑھ تحریک۔ رومانوی تحریک کس تحریک کے بعد وقوع پذیر ہوئی ہے؟ رومانوی تحریک جو ہے وہ علی گڑھ تحریک کے بعد اگر کوئی تحریک شروع ہوئی ہے وہ ہے رومانوی۔ یاد رکھیے گا، اس حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ علی گڑھ مومنٹ کے بعد جو مومنٹ شروع ہوئی تھی، تحریک شروع ہوئی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ تھی رومانوی تحریک۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ سوال ہے۔ آگے سوال ہے، حسن تحلیل کیا ہے؟ حسن تحلیل تخیلاتی توضیح ہے۔ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بیجا تعریف کرنا۔ اپنی بیجا تعریف کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں تعالیٰ۔ مقطع غزل کے کس شعر کو کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں آخری کو۔ مطلع فسٹ کو کہا جاتا ہے، مقطع آخری شعر کو کہا جاتا ہے، جہاں شاعر اپنا نام اپنا تخلص سے استعمال کرے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ آیت کا لغوی معنی کیا ہے؟ آیت کا لغوی معنی ہے نشانی۔ نشانی آیت کا لغوی معنی ہے۔ آگے سوال ہے، اردو نثر کی پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ اردو نثر کی پہلی کتاب کا نام ہے سب رس۔ سب رس جو ہے اردو نثر کی پہلی کتاب ہے۔ فسانہ عجائب کس کی داستان ہے؟ فسانہ عجائب جو ہے وہ کس کی داستان ہے؟ وہ ہے رجب علی بیگ سرور۔ فسانہ عجائب کے داستان جو ہیں وہ کون ہے؟ داستان کن کی ہے؟ وہ ہے رجب علی بیگ سرور۔ حیات جاوید کس کی تحریر ہے؟ حیات جاوید جو تحریر ہے وہ ہے الطاف حسین علی کی۔ الطاف حسین علی کی جو تحریر ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیات جاوید۔ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں، کیونکہ SPSC میں اردو کے سوالات آپ دیکھ لیں، ان میں سے جو ایریاز ہیں یہی ایریاز ہوتے ہیں۔ دل دریا سمندر کس کی تصنیف ہے؟ دل دریا سمندر جو ہے واصف علی واصف کی تصنیف ہے۔ آگ کا دریا کس کا ناول ہے؟ آگ کا دریا ناول جو لکھے ہے وہ ہے آتھر جو ہیں وہ ہیں قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا ناول لکھا تھا۔ آگے سوالات ہیں۔ آگے سوال ہے، افسانہ ہمارے ہاں کس زبان کے ادب سے آیا ہے؟ افسانہ جو اردو زبان میں ہمارے پاس آئی ہے وہ کس زبان سے آئی ہے؟ وہ ہے انگریزی میں۔
افسانہ جو لفظ ہے وہ بیسیکلی انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ خطوط نگاری کا آغاز اردو نثر میں کس نے کیا تھا؟ خطوط نگاری کا آغاز اردو نثر میں جو کیا تھا سب سے پہلے مرزا غالب نے۔ اردو ادب کا پہلا تنقید نگار کون ہے؟ اردو ادب کا پہلا تنقید نگار ہیں، اس اردو ادب کے پہلے تنقید نگار ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ اردو ادب کے جو پہلے تنقید نگار ہیں ان کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ آگے سوال ہے، بابا اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ بابا اردو شخصیت کو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ فادر آف اردو کس پرسنالٹی کو کہا جاتا ہے؟ وہ ہے مولوی عبدالحق۔ علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب کون سی ہے؟ علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب جو ہے وہ علم الاقتصاد۔ علم الاقتصاد جو ہے علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب ہے۔ مرزا غالب کا مقبرہ کہاں ہے؟ مرزا غالب کا مقبرہ جو ہے دہلی میں۔ مرزا غالب کے آخری آرام کا کہاں ہے؟ وہ ہے دہلی میں۔ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تشبیہ دی جاتی ہے شعر و شاعری میں۔ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ وہ ہے عربی زبان کا لفظ۔ تشبیہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ مشابہت، مینس کہ مشابہت کرنا، کسی کو کسی شاعری میں کسی کا نام مشابہت کرنا، تو تشبیہ شاعری میں ویسے بھی ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شعر کی طرح ہے، فلاں شعر جیسا ہے، تو اس طرح سے مشابہت کی جاتی ہے۔ وجہ شبہ کس سے کہتے ہیں؟ وجہ شبہ کہتے ہیں مشترک صفت کو، ٹھیک ہے۔ آگے سوال ہے وہ غرض تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ کہتے ہیں جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، تشبیہ جس مقصد کے لیے دی جائے اس کو ہم کہتے ہیں غرض تشبیہ۔ تلمیع کی تعریف کیا ہے؟ تلمیع ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے۔ تلمیع کہتے ہیں نظم و نثر میں کسی مشہور تاریخی شخصیت، واقعہ یا جگہ کی طرف اشارہ ہو یا کرنا۔ مقطع کہتے ہیں، مقطع کا اصلی معنی کیا ہے؟ مقطع کا اصلی معنی ہے غزل یا قصیدے کے وہ آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ مطلع شروع میں کہتے ہیں تو مقطع آخر میں جہاں شاعر اپنا تخلص یا نام استعمال کرے آخری لائن کو۔ مقطع کس زبان کا لفظ ہے؟ وہ ہے عربی زبان کا۔ مقطع کا لفظی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ مقطع کا لغوی معنی جو ہے وہ کاٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ مقطع کا آخری لفظ لغوی معنی ہے کاٹنے کی جگہ۔ یہ تھے بہت امپورٹنٹ سوالات اردو کے حوالے سے، کیونکہ SST کے ٹیسٹ ابھی ہونے جا رہے ہیں، ابھی یہ 15 سے آج سے شروع ہیں، تو موسٹ ریپیٹڈ یہ ان میں سے امید ہے کہ آپ کو کافی سوالات کیچ ہوں گے، میچ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔